آپ اپنی تمام دنیا کی روحانی مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے جہاں بھی جا چکے ہیں اور ناکامی کا آپ کا مقدر بنی ہے، ان سب سے ہٹ کر آج آپ یہ فیصلہ کریں، آج آپ کی قسمت کھل چکی ہے، خوش قسمتی آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے کہ اپنے تمام روحانی مسائل، رشتے کی بندش، اولاد کی بندش، سسرال کے مسائل، دشمن کے مسائل، کاروبار اور ملازمت کے مسائل، اور باقی جتنی بھی ناچاقیاں اور تکلیفیں، مصیبتیں روحانی طور سے سوچی جا سکتی ہیں، ان تمام کے حوالے سے آپ کو خود مختار کرنا، پیروں پر کھڑا کرنا، دشمن کو شکست دینا، اور آئندہ آپ کو محفوظ اور مضبوط اتنا بنانا کہ آپ کا دشمن چاہتے ہوئے بھی آپ کے خلاف کچھ نہ کر پائے۔ الحمدللہ ہم اپنے ادارے میں سکھا رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات کے لیے آپ ہم سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ قرضے کی زیادتی اور قرضوں کی بہتات اور قرضوں کے پہاڑ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پناہ مانگی ہے، اور اچھا تاجر، اچھا ملازم یا اچھا معاشرے کا وہ فرد ہے یا وہ ملک ہے یا وہ سوسائٹی ہے جو قرضوں سے پاک ہے۔ یعنی جیسے حدیث پاک میں فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، یعنی اپنے حالات کے مطابق، اپنی ضروریات کو اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیں تو سمجھ لیں کہ ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو گئے۔ اگر 100 روپے آپ کماتے ہیں اور آپ نے 40، 50، 60 میں کوشش کی کام کو نمٹانے کی تو سمجھ لیں کہ آپ سمجھدار ہیں، اور آپ لگژریز میں، آسائش میں، راحتوں میں، نعمتوں میں، کم وسائل میں پڑھنے کی کوشش کریں، اور لوگوں کی دیکھا دیکھی اپنے لائف سٹائل کو بگاڑ لیں تو خطرہ یہ ہے کہ آپ قرض نہیں بلکہ قرضوں کے بوجھ تلے دب جائیں گے، اور قرضوں کے سمندر دریا میں ڈوب جائیں گے، اور وہ وقت انتہائی ذلت اور توہین آمیز ہوگا لوگوں کا آپ کے ساتھ رویہ، اور لوگ باتیں کریں گے، تانے دیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہر روز 2 رکعت نفل پڑھ کے یہ دعا مانگنا کہ یا اللہ اپنی خوشنودی نصیب فرما، اور یا اللہ جو عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرما، اور یا اللہ اپنے سے نیچے معاشی اعتبار سے، دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے دیکھنے کی توفیق نصیب فرما، اور آخرت کے اعتبار سے اپنے سے اوپر اور بہتر لوگوں کی نقالی، کاپی، تقلید کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ دل سکون سے لبالب بھرا رہے گا، لبریز رہے گا، اور پھر کسی کی چمکتی دمکتی گاڑی، چمکتا دمکتا گھر، چمکتے دمکتے کپڑے یا سٹیٹس یا دیگر نعمتیں اور آسائشیں ہمارے منہ میں پانی پیدا کرنے یا ہماری آنکھ میں حسرت اور نا امیدی اور لالچ کو پیدا کرنے سے، حسرت اور کمتری، احساس کمتری کو پیدا کرنے سے محفوظ رکھنے کا باعث بنیں گے، اور ان میں سے سارے کاموں پر ایک آنا بھی خرچ نہیں ہوگا، دل مضبوط ہوگا، موٹیویٹڈ ہوگا، اور انشاءاللہ عزم اور حوصلے سے ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ یہ تو وہ بات تھی جو اس طرف آپ کو اشارہ کرنا ضروری تھا، بتانا ضروری تھا کہ جب تک آپ قرضوں سے نہیں نکل سکتے، شادی ہے شادی کر لیں، آپ نے دعوت کرنی ہے تو نہ بکرا پکائیں، مرغی پکا لیں، مرغی نہیں پکا سکتے دال پکا لیں، اپنی حیثیت کے مطابق چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں۔ اب تو ہو گئی یہ بات، اب چلتے ہیں اگلی طرف کہ اپنے معاشی وسائل کو بھی بڑھانے کی کوشش کریں، سوچیں کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے۔ اس میں یہ سوچنا کہ میری شان کے مخالف ہے، مجھے زیب نہیں دیتا، میں لوگ کیا کہیں گے، اس سب سے پہلے نکلنا ہوگا، کیونکہ لوگ اگر کہیں گے تو کیا اس کہنے کے بعد آپ پر ڈالروں کی بارش میں برسات ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اگر لوگ کہہ لیں گے اور اس کہنے کا اثر آپ نہیں لیں گے اور اس بات کا دل میں یقین کر لیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے بکریاں چرائی ہیں، تجارت کی ہے، محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اور محنت میں کوئی مینا نہیں، کوئی تانا نہیں، تو اس کے بعد آپ کا دل پرسکون ہوگا، انشاءاللہ آپ کام کر سکیں گے۔ تو اب قرض کی ادائیگی کے لیے، قرض کے پہاڑ جیسے بوجھ سے نکلنے کے لیے ایک دعا ہے، حدیث پاک میں ہے، اس کی ترتیب جو آج میں آپ کو عرض کروں گا یہ سال ہر سال سے مجرب ہے۔ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ کا اہتمام فرمائیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بڑے بھی۔
اچھا، جن دنوں میں عورتیں نماز نہ پڑھیں ان دنوں میں اس وقت جب اذان ہو جائے وہ 7 دفعہ یہ دعا پڑھ لیں، کیونکہ یہ قرآن پاک کی آیت نہیں ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اب دوبارہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، 7 دفعہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس کا چند دن منیمم 11، 21 یا 41 ان دنوں میں اہتمام فرمائیں۔ اللہ کے حکم سے قرضوں کی بہتات، قرضوں کا پہاڑ، قرضوں کا دریا اور سمندر اللہ کے حکم سے خیر و عافیت سے سارا کا سارا سمٹ جائے گا، اور آپ نے جو قرضہ لیا ہے آپ لوگوں کو قرضہ دینے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔